Tune in to Feast Your Ear with your favorite RJ, Samia Tayyab. Every Sunday to Thursday between 4 p.m. to 7 p.m. Live only on FM 17 Urdu Radio Qadr. दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की मौजूदगी में वीडियो लिंक के ज़रिए मुनाक़िदा एक तक़रीब के दौरान रोड्स और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मुतालिक 9 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल कमी आ रही है और सेहतियाब होने वालों की तादाद में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है, जबकि दुनिया वायरस की दूसरी लहर पर नज़र रखे हुए है। और फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी के इलाके से इसराइल पर 2 मिसाइल फायर किए गए हैं और लीबिया की वफाकी हुकूमत ने कहा है कि अल-वतिया एयरबेस पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने जनाब जॉन कैस्टिगस को फ्रांस का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की मौजूदगी में वीडियो लिंक के ज़रिए सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए नए 9 तामीराती मंसूबों के मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तकरीबन 3 अरब 600 मिलियन कतरी रियाल की मालियत के इन मुआहिदों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5000 से ज़ायद रिहायशी प्लॉट्स को सर्विसेज पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा कि साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर अमल करते हुए शहरियों के प्लॉट से जुड़े बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से गुज़िश्ता माह मई के अवाखिर में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के दरमियान शराकत को मुनज़्ज़म करने के फ़ैसले पर अमल दरामद शुरू होने से पहले कल मंगल से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की आपसी शराकत को बेहतर बनाने के बारे में एक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है, जिसका मकसद बिजनेस सेक्टर्स को इस कानून के मुतालिक आगाही फराहम करना है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कतर ने गैर मामूली कामयाबी हासिल कर ली है और इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफा और उसके फैलाव में मुसलसल कमी आ रही है। कतर में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की तादाद 92,284 हो गई है और उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कल वजारत सेहत ने मजीद 1,897 अफराद की सेहतियाबी का ऐलान किया था, जबकि 616 नए केस रजिस्टर किए गए। वजारती बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 अफराद की इस वबा में मौत हो गई। वजारत सेहत एक मंसूबे के तहत काम कर रही है और उसने आवाम से जोर देकर कहा है कि हर शख्स जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करे ताकि कतर को जल्द अज जल्द इस वायरस से पाक किया जा सके। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने का दूसरा मरहला जारी है। वजारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने अर्रैयान इलाके में लेबर अकोमोडेशन के तफ्तीशी दौरों का दूसरा राउंड शुरू कर दिया है। इस कैंपेन में वजारत दाखिला और वजारत बल्दियात का ताउन भी शामिल है। कैंपेन का मकसद ये है कि अकोमोडेशन में सेहत और सलामती के मुतालिक शराइत और उसूलों पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, इसको चेक किया जाए। इन उमूर में अकोमोडेशन में रहने वालों की तादाद, सफाई सुथराई और सेफ्टी मेजर्स वगैरह शामिल हैं।
عالمی سطح پر کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,15,00,000 تک پہنچا چاہتی ہے، جن میں سے 6 لاکھ سے زیادہ زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں۔ پہلی بار ایک دن میں دنیا میں 2 لاکھ سے زیادہ نئے مریض رجسٹر کیے گئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی امریکہ اور ایشیا کے بعض ملکوں میں کووڈ 19 تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مریضوں اور اموات کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اب بھی پہلے نمبر پر ہے۔ دریں اثنا عالمی ادارہ صحت WHO نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملیریا اور ایڈز کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی کچھ دواؤں کے استعمال کو کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس بیماری کے علاج کے لیے ویکسین بنانے کی کوششیں جاری ہیں، البتہ تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ البتہ وائرس کی دوسری لہر کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور کئی ملکوں میں اس کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے ان میزائلوں کے گرنے کی جگہ نہیں بتائی، نہ ہی فلسطین کے کسی مزاحمتی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب فرانس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کی زمینوں کو ضم کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ 2 ریاستی حل کے منصوبے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ فرانس کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا یورپی یونین اور اسرائیل کے آپسی تعلقات پر یقیناً اثر پڑے گا۔ لیبیا کی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ الوطیہ ایئر بیس پر کیے گئے حملے کا جواب دیا جائے گا۔ چند ہفتوں پہلے ہی وفاقی فورسز نے یہ ایئر بیس اور آس پاس کے علاقے جنرل حفتر کی فوجوں سے واپس حاصل کیے تھے۔ ایئر بیس پر ایک جنگی طیارے سے حملہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حملے سے واضح ہے کہ آئینی حکومت کے خلاف ریٹائرڈ جنرل حفتر کی جارحیت جاری ہے، جو ان کی حمایت کرنے والے ملکوں کی چشم کرم کی وجہ سے ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ تونس میں جناب الیاس الفخفاق کی سربراہی والی حکومت کے انجام کے بارے میں حکمراں اتحاد کی مرکزی پارٹی النہضہ کی جانب سے اس اعلان کے بعد شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ وہ حکومت میں شمولیت کے اپنے موقف پر نظر ثانی کرے گی۔ النہضہ پارٹی کا یہ بیان وزیر اعظم کے مفادات کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے اتحاد کو نقصان پہنچا ہے۔ سوڈان میں جہاں عبوری حکومت کو جاری رکھنے اور انقلاب کے دوران سامنے آنے والے عوامی مطالبات کو پورا کرنے کی کوششیں جاری ہیں، وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل عادل بشائر کو ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل عز الدین الشیخ کو پولیس کا نیا سربراہ بنا دیا ہے۔ حکومتی فیصلے میں پولیس کے نائب سربراہ کو بھی سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حمدوک نے عہد کیا تھا کہ ان کی حکومت انقلاب کی راہ پر چلتے ہوئے فیصلہ کن اقدامات کرے گی، جن کے نتیجے میں سماجی اور سیاسی تبدیلیاں آئیں گی۔ ایتھوپیا نے کہا ہے کہ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے پانی کے بند النہضہ کے بارے میں مصر، سوڈان اور ایتھوپیا کے 3 رکنی مذاکرات جاری ہیں اور ان میں افریقی اتحاد، امریکہ اور یورپ کے ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ادھر ایتھوپیا کے وزیر برائے آبپاشی سیلی شی بقلی نے کہا ہے کہ النہضہ بند کو بھرنے کا سلسلہ اس ماہ سے شروع ہو جائے گا۔ امریکہ میں آئندہ صدارتی الیکشن کی گہمہ گہمی جاری ہے اور صدر ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ وہ بقول ان کے بنیاد پرست بائیں بازو کو شکست دے کر رہیں گے۔ امریکہ میں معاشی اور سماجی صورتحال کشیدہ ہے اور کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مخالفین کا الزام ہے کہ ان کی حکومت اس بیماری سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے اور صدر نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔
اور کروشیا کے قدامت پسند وزیر اعظم اینڈری بلینکووچ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں حریف دونوں اہم سیاسی پارٹیوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور الیکشن کے رزلٹ نے کنزرویٹو پارٹی کو بہترین موقع دیا ہے کہ وہ متحدہ حکومت تشکیل دے، جس کی بنیادی ذمہ داری کووڈ 19 کا مقابلہ کرنا اور ملک پر پڑنے والے اس کے معاشی اثرات سے نمٹنا ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی موجودگی میں ویڈیو لنک کے ذریعے منعقدہ ایک تقریب کے دوران روڈز اور بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے متعلق 9 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ قطر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دنیا وائرس کی دوسری لہر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور فلسطین کے غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور لیبیا کی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ الوطیہ ایئر بیس پر کیے گئے حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد سلامہ نے۔